کراچی کے شہری جو ہیں وہ برسوں سے خراب اور ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑکوں، ناکافی انفراسٹرکچر کی مشکلات سہ رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ اب اس المیے پر ریئیکٹ کر رہی ہے اور 25 ارب روپے کے خصوصی پیکج کی منظوری تو دے دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فنڈز مسئلہ نہیں تو پہلے ان سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی خرابیوں پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ میں اس پہ آج جو ہم نے مہمان کو مدعو کیا ہے وہ کراچی کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ رگ رگ سے واقف ہے، بالکل ایبسلیوٹلی، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزماں صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم صاحب صبح بخیر، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے، اور اربوں کے، کھربوں کے، ٹریلینز، پتہ نہیں زلینز آف ڈالرز کے کراچی پہ آپ لگا دیں منصوبے، لیکن مجھے یہ تو بتائیے فہیم صاحب کہ ہمارا جو یہ انفراسٹرکچر ہے وہ بیسک اس لائق بھی ہے کہ ان کھربوں ڈالرز کا بوجھ برداشت کر سکے؟ ایک عام سی مثال دیتا ہوں، سڑک ہے، ٹوٹتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ سڑک کے اوپر کا ایشو نہیں ہے، سڑک کے نیچے جو ہماری بوسیدہ پائپ لائنز ہیں جن کو 25 سال پہلے چینج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئی ہیں، وہ زیادہ مسئلہ ہے۔ سو سر پلیز ٹاک می تھرو دا پرابلمز آف دس سٹی۔ سب سے پہلے دونوں کا پروگرام میں شامل کرنے کے لیے شکریہ۔ دیکھیے، جو آپ پرابلمز آف دا سٹی بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کراچی کی جو گورننس کا فیلئر ہے، یا اس ملک میں گورننس کا فیلئر ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اس دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میئر صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 86,000 مین ہول کورز جو ہیں وہ کراچی میں لگائے ہیں۔ آپ ایز میڈیا، یو آر دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ، چوتھا ستون ہے اس ریاست کا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا یا آپ کے ساتھی کی جگہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، ہمیں صرف یو سی وائز جو ہے یہ بتا دیجیے، یہ 86,000 آپ نے جو لگائے ہیں مین ہول کورز وہ کہاں لگائے ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ بڑے آرام سے میئر صاحب سے یا واٹر کارپوریشن سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ 86,000 روپے کا تو بل بنا، کانٹریکٹر کو پیسے بھی ادا ہوئے، ان میں سے ایکچولی کتنے جو مین ہول کورز ہیں وہ کس وارڈ میں، کس نالی پہ، کہاں پہ لگے، یہ ڈیجیٹلی آپ لوڈ کر دیجئے اپنی ویب سائٹ پہ، ہم دیکھ لیں گے واقعی میں یہ بات صحیح ہے نہیں ہے۔ پرابلم یہاں پہ ہے، آپ جب تک نعرہ بازی کرتے رہیں گے 25 ارب روپے، 25 کھرب روپے، یہ تو سارے لوگوں کی جیب میں جاتے ہیں نا، ہمارے جو حکمران ہیں ان کی جیبوں میں جاتے ہیں۔ آپ جو ریڈ لائن کی، بی آر ٹی کی ریڈ لائن پہ آپ کھڑے ہیں، ذرا میئر صاحب سے، منسٹر صاحب سے یہ کہیں کہ بھائی صاحب اس بات کو آڈٹ کرا دیجئے، آج تک بی آر ٹی کے اوپر، ریڈ لائن کے اوپر کتنے پیسے سرکار نے ایشو کیے اور کتنے % کام ہوا ہے۔ اچھا، یہ میرا تعلق بھی جرنلزم سے ہے، رہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے جب تک ہمارا جو فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے وہ ڈیٹا ڈریون نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ سیاستدان صرف نعرہ بازی کریں گے۔ کراچی کا پرابلم میسو گورننس کا فیلئر ہے، میسو کرپشن کا فیلئر ہے۔ آپ نے کبھی ابھی میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا، چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سندھ کے حصے بکھرے کرنے کو بھول جائیے، ٹھیک ہے، آپ یہ بات نہیں کیجئے کہ کوئی کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے گا۔ کراچی پہلے کبھی یہ کراچی صوبہ، علیحدہ صوبہ یا حیدرآباد علیحدہ صوبہ، یہ کبھی نعرہ نہیں تھا نا۔ یہ بیسکلی لوگ اب اتنے ذی ہوش ہیں، اتنے ذی شعور ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران صرف اور صرف میرے شہر کو لوٹ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ زلین ٹریلین پانی کی لائن 25 سال پہلے چینج ہونی تھی۔ دیکھیے، اگر کراچی کا یا اس ملک کا یا صوبے کا بجٹ 100 روپے ہے، چیف منسٹر صاحب، میئر صاحب یہ کہیں کہ بھائی اس میں سے ہمارے پاس 10 روپے ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں اور یہ 10 روپے ہم اس جگہ پہ خرچ کریں گے، لوگ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا، کوئی نئے صوبوں کی بات نہیں کرے گا۔ آپ ان کو جسٹس دیجئے۔ آپ یہاں تو کیا ہے، یہ جو بی آر ٹی جو ہے، آپ جس ٹھیکیدار کو آپ نے دی ہے، یا اس سے پہلے جو یونیورسٹی روڈ 1 ارب روپے سے زائد پہ آپ نے بنائی اور اس کو کھود ڈالا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا۔
تو کراچی کا پرابلم 25 سال پرانی بوسیدہ پائپ لائن نہیں ہے. کراچی کا پرابلم جو ہے بنیادی طور پہ یا اس ملک کے کسی بھی شہر کا, آپ لاہور کے اندر آپ دکھاتے ہیں کہ جب آپ فٹ پاتھ پہ چلیں گے تو بجلی جنریٹ ہوگی جو کہ اسٹریٹ لائٹ جلائے گی, گاڑیاں چلیں گی اس سے اسٹریٹ لائٹ ہوگی. ایک طرف آپ وہاں جا رہے ہو اور ایک طرف کراچی کو آپ نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے. تو یہ کراچی, تغلق ہاؤس یعنی سندھ, یہ اسلام آباد, یہ پنڈی, یہ تمام جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کا فیلئر ہے. ایبسولوٹلی. فہیم صاحب, ایک وقت تھا جب ہم کراچی والے نا ڈیفینڈ کرتے تھے, یعنی اگر لاہور کی کوئی تعریف ہمارے سامنے کرتا تھا یا اسلام آباد کی کرتا تھا, کراچی والے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ دس از واٹ از گڈ اباؤٹ کراچی. رائٹ ناؤ کراچی والوں کی سچویشن یہ ہے, دے آر تھنکنگ ٹو موو فرام کراچی. وائی؟ بیکاز پولوشن. thinking they are moving out of Karachi. Here you are. So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے, وہ کراچی والوں کا اب لبریز ہو گیا ہے. ہر شخص اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ڈال رہا ہے کہ کراچی میں کہیں سڑک نہیں بنی ہوئی, کہیں گڈھا ہے, کہیں گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, کہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, کہیں اسکول کا نظام بدتر ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں ایز کہ اس ریاست کے چوتھے ستون کے طور پہ میں نہیں کر سکتا, میرے پاس وسائل نہیں ہے. بولڈ ٹی وی کر لے, ایک ویب سائٹ بنا دے, لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ بھائی جس شہر میں جس پول کے اوپر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, جس مین ہول کے اوپر کور نہیں ہے, کائنڈلی اس کے اوپر لاگ ان کرو, اس میں بتاؤ. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, ٹھکا ٹھک لوگ ڈالنا شروع کر دیں. جب میں بچہ تھا تو کراچی شہر میں جو یہ اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے ہوتے تھے, ہر گلی کے کونے پہ اس کے اوپر ایک نمبر پڑا ہوتا تھا سفید چوک سے یا پینٹ سے, وہ اس اسٹریٹ لائٹ کے پول کا ایڈریس ہوتا تھا. تو جب اسٹریٹ لائٹ یا مین ہول کے اوپر اگر کوئی چیز مسنگ ہوتی تھی یا بلب تو اس کا جب کے ایم سی یا شہر کے اسٹور سے کوئی مٹیریل نکلتا تھا تو رجسٹر میں لکھا جاتا تھا یہ کہاں جا رہا ہے. آج تو ہے ہی نہیں نا. میری شکل بہت اچھی ہے, میں سابق ایڈمنسٹریٹر ہوں, میری بات پہ یقین کر لو. میری شکل بہت اچھی ہے, میں آج میئر ہوں, میری بات پہ, میں چیف منسٹر ہوں. وہ جو بجائے ترقی کرنے کے ہم ریگریس کر گئے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس میں میرا اور آپ کا قصور اتنا ہی ہے بالکل جتنا اس ریاست کا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب, ہم آپ کو آگے بھی زحمت دیتے رہیں گے. بہت مچ آپ کی گفتگو کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.